صدر محفل محترم رحمانی صاحب، ساگر صاحب، میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن چونکہ سانحات کے حوالے سے یاد کیا جا رہا ہے، اور سوپور میں بہت سارے سانحات ہو گئے ہیں، کچھ میرے سامنے، کچھ میرے بعد، اور کچھ ایسے جو ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن جنہوں نے واقعی انسانوں کو جھنجھوڑ کے رکھا ہے اور دنیا نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے، ریکارڈ پر بھی آئے ہیں، وہ یہی سانحات ہے جن کے بارے میں جسٹس بہاؤالدین صاحب نے لندن میں ایک تقریب میں کہا کہ جس طریقے سے کشمیر کے اندر بھارت نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے، لیکن چند علاقے اس وقت اس طرح کے ڈکلیئر ہو گئے تھے کہ یہ اینٹی انڈین بارڈر سے بھی بدترین علاقے ہیں، جن میں سوپور بھی ہے، تو اس علاقے کے لوگوں کو جس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، تو وہ یہ سانحہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور 2-3 سانحات جن میں بہت زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جب سوپور کو جلایا گیا ہے، اس سے پہلے میرے خیال میں یہاں چند وہ لوگ جو آج کیونکہ یہاں سیاسی فورم پر ہے، اس وقت مجاہدین تھے، سوپور میں موجود بھی تھے، یہ سانحہ کیوں ہوا ہے 6 جنوری کا، اس کے پیچھے کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی ایکشن کی تھی، انہوں نے آرمی کو بہت زبردست نقصان پہنچایا تھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے نہ صرف سوپور کو آگ لگا دی، بلکہ گاڑیوں سے لوگوں کو اتار کر انہوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ اور اس شہادت میں میری خالہ کا 16 سال کا پوتا ہے، جس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، اور وہ رزلٹ دیکھنے کے لیے سوپور ہائر سیکنڈری کے لیے تجر سے نکلا تھا، گاڑی میں واپسی کے لیے بیٹھے تھے، تو وہ 45 لوگ اور ان میں وہ بھی تھا۔ شام کو جب وہ گھر نہیں پہنچتے ہیں تو اس کے والدین کو پتہ یہ کرتے محسوس کہ شاید وہ اپنے ننیحال گیا ہوگا، کیونکہ وہ دوابگاہ کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں پر ہوگا، تو گھر والے انجان تھے کہ وہ سوپور میسیکر میں شہید ہو گئے ہیں۔ 3 دن یہ لاشیں جب سوپور کے پولیس اسٹیشن میں، تو پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ فلانی علاقے کے لوگ ہیں، تو ان کو بڑے میر صاحب پہچان لیتے ہیں، تو 4 دن کے بعد 16 سال کا لڑکا، اور اس گھر نے 2 شہادتیں دے دی ہے، ایک ساگر صاحب کے ساتھ ابراہیم ہوتا تھا یہاں، اور وہ یہاں سے واپسی پر 2 بھائی 3 سال میں شاید وہ شہید ہو گئے، درمیان میں 3 سال کا وقت آتا ہے، چھوٹا 16 سال کے بچے بھی، جس کا کوئی ابھی معلوم نہیں تھا کہ خواب تھے اس کے یا ان کے والدین کے تھے۔ تو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، یہاں پر ان کی فیملی ہے، سب جانتے ہیں، ان کا بیٹا، بلکہ اس کا مصطفیٰ نام تھا، وہ میڈیکل شاپ کے اوپر اس نے ریسکیو لیا تھا، اپنے آپ کو ریسکیو کیا تھا۔ جب فائرنگ بند ہو جاتی ہے تو مصطفیٰ آہستہ آہستہ سے نکلتا ہے، چوری چھپے راستوں سے نکل کے، تو وہ سوپور کے 2 پل ہے، پرانے پل، ایک چھوٹا پل ہے اور دوسرا بڑا پل ہے۔ چھوٹے پل کے پاس تو اس کو آرمی دور سے روک لیتی ہیں، تو پھر اس کو وہاں پر شہید کیا جاتا ہے، بریسٹ مارا جاتا ہے، وہ دریا میں گر جاتا ہے۔ دوسرا، سوپور کو آگ لگا دی جاتی ہیں، لوگ شہید کیے جاتے ہیں، کرفیو ہے، تو کہیں سے کوئی ٹیم نہیں پہنچتی ہے، لیکن دوسرے دن سب سے زیادہ پنچنگ جو ہے کہ میڈیکل کالج کا ڈاکٹر کنجوال 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ، تھانے کے آگے جو علاقہ ہے جہاں سے آرم پورہ شروع ہو جاتا ہے، جب وہ اس علاقے کو جلایا جاتا ہے تو لوگ دوسرے دن نکلتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی راکھ جمع کر کے ہیں، کہیں آگ ابھی تھوڑی موجود ہے، کہیں بجھ گئی ہے، تو وہ اس راکھ میں سے لوگ اپنی چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ تو ادھر سے پھر پیٹرولنگ پارٹی دوسرے دن آتی ہے، اور وہ پیٹرولنگ پارٹی اس بچے کو پوچھتی ہے، 5th ایئر کا میڈیکل اسٹوڈنٹ ڈاکٹر کنجوال، کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں
घर के असासे में से अपनी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ कि कुछ मिले। वापस उसे कहते हैं कि गुस्से में थे, मुजाहिदों ने ज़बरदस्त कार्रवाई की थी। कहते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ है, आग किसने लगाई। सिर्फ उसका ये कहना कि ये आपसे ज़रा बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि पीछे नहीं मुड़ सकता था, घर था ही नहीं, आग का ढेर था, सारा सोपोर जला था। तो उसे कहते हैं अच्छा इसका मतलब है कि आपने, क्योंकि उस साइड से दूसरे इलाके आरमपुरा शुरू हो जाता था, लोग वहाँ से देख रहे थे उसको, वहीं शूट उसी राख पर उस डॉक्टर केजरीवाल की भी लाश गिर गई। 70 से 90 लोग शहीद हो जाते हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। 3-4 दिन के बाद घरों को रवानगी है, लेकिन जुल्म की इंतहा ये हैं, जस्टिस बहाउद्दीन कहते हैं कि तीसरे दिन भी वो बख्शते नहीं हैं कि पेट्रोलिंग पार्टी बार बार गुज़रती थी उन इलाकों से कि जब लोग निकलेंगे तो उनको वहाँ पर शहीद किया जाए। तो शहादतों की ये दास्तान असल में याद दहानी है हमारे लिए कि हमने जिस मकसद के लिए इस कज़िये में अपना इनपुट दिया है, अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है, इसमें अगर हम ये तूल पकड़ रहा है, हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, वो असबाब ढूंढे जाए कि यह तूल क्यों पकड़ता है, हम अभी कामयाबी की तरफ क्यों नहीं। 35 सालों में क्या हमने कुछ हासिल किया है। रिकॉर्ड है, बशारत पीर की किताब का बना साहब ने हवाला दिया है। इनके साथ साथ एक और दोस्त है जिन्होंने, जो BBC ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक और किताब है मशहूर हुई है, डॉक्यूमेंटेशन हुई है, ख़वातीन ने किताबें लिखी हैं, इंटरव्यूज़ भी हो गए हैं, वो रिकॉर्डेड है जिनके असासे जलाए गए। लेकिन वो लोग फिर उठे जिनको मिलिया मेट किया गया है, न उनके घरों में 2-2, 3-3 अफराद, जिस घर के कम से कम सोपोर में मुझे मालूम है एक घर में 2-2 अफराद शहीद हो गए, एक घर में 3-3 अफराद या ज़ख्मी हैं या किसी तरह अभी भी जेलों में है। इसी तरह पूरी रियासत का यही हाल है। लेकिन हिम्मत अगर उन्होंने नहीं हारी है, इसका मतलब है काज बहुत ही अहम, और काज के पीछे जो मकसद था वो बहुत ही नुमाया है। इसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि आज़ादी से ज़्यादा कोई शाय इंसान को अजीज़ नहीं है, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ आज़ादी है, और उसकी रखवाली के लिए लोगों ने सब कुछ निछावर किया है। लेकिन अपने फेलियर्स को इसमें हमारी तरफ से अगर हम, क्योंकि हम कहते हैं कि हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनके इस वक्त दुनिया को बताने वाले, उस तकलीफ़ को दुनिया के सामने लाने वाले हैं, तो हमें ऐसे न जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर अगर ये तूल पकड़ रहा है इसकी वजूहत क्या है और सदबाब क्या होना चाहिए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं मुल्तमस हूँ क्योंकि हंदवाड़ा में 25 शहीद हुए थे, इसी तरह कुपवाड़ा में भी 25 शहीद हुए थे। तो मैं इस